بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا ظلم کربلا میں کیوں کیا گیا؟ امام حسین سے دشمنی تھی، لاشیں پامال کیوں کیے گئے؟ مولا حسین دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ مار دیتے ہو، بات ختم، دشمن دنیا سے چلا گیا، پھر اس کی بچیوں کو اسیر کیوں بنایا؟ پھر بہنوں کو بازاروں میں کیوں گھمایا گیا؟ تاکہ یہ لیکچر دیا جائے، پنشمنٹ ہو زمانے کے لیے کہ بازاروں میں گھمایا گیا، سروں کو لے جایا گیا، تاکہ آگے سے کسی کے ذہن میں یہ گمان بھی پیدا نہ ہو کہ ہم بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ فکر ابا عبداللہ، عدد کو نہ دیکھ، تعداد کو نہ دیکھ، اپنی قلت کو نہ دیکھ کہ تمہارا عدد 70 ہے یا 100 ہے، مد مقابل 30,000 کا لشکر ہے۔ فکر امام حسین، فرمایا اپنے کم من فئۃ قلیلۃ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کبھی کبھی چھوٹا سا طبقہ بڑے سے طبقے پہ کیا ہو جاتا ہے؟ حاوی ہو جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کی ذات کے توکل کی بنیاد پر۔ امام حسین کو بھروسہ تھا تو ذات پروردگار عالم پہ بھروسہ تھا، یہ نہیں دیکھا کہ میری تعداد کم ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا، اور خدا نے اس یزید کو تباہ بھی کیا، برباد بھی کیا۔ آج نام حسین باقی ہے، یزید لعنت بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فکر باطل پر تھا، امام حسین فکر حق پر تھے۔ یہ فکر حسینی ہے کہ کس پہ توکل کیا جائے؟ پروردگار عالم پہ توکل کیا جائے، اور دشمن سزا ایسی دیتا ہے تاکہ یہ پنشمنٹ ہو جائے، آگے کوئی اس چیز کو سوچے نہ۔ میں سمجھ تمار کو درخت سے کیوں باندھا گیا، زبان کیوں کاٹی گئی، بازو کیوں کاٹے گئے؟ تاکہ کوئی فضائل امیر المومنین نہ پڑھے۔ جناب حجر بن عدی کو زندہ زندہ کیوں جلایا گیا؟ کبھی ان کو جلاتے تھے، کبھی ان کے سر قلم کرتے تھے، کبھی ان کے جسموں کو عبرت بنانے کے لیے جناب زید کا جنازہ سردر دار حکومت لٹکایا گیا، اور کتنے دنوں تک وہ لٹکتا رہا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں انتقام کا خیال نہ آئے، حکومتوں کے خلاف اور ظالموں کے خلاف قیام کرنے کی فکر پیدا نہ ہو۔ اور یہ فکر علوی ہے کہ شیعہ کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ فکر حسینی کیا ہے؟ مولا حسین مدینے سے چل رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر، محمد ابن حنفیہ، سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ ابن عمر، جتنے لوگ تھے امام حسین کو کہہ رہے تھے اب کہاں جا رہے ہیں؟ یزید سے لڑیں گے، لشکر نہیں، تلواریں نہیں، یزید کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن امام حسین فمن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پہ توکل کر کے نکلے گا۔ مجھے پتا ہے میں جس راستے پہ چل رہا ہوں شہادت ہے، لیکن عزت کا راستہ ہے، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ کبھی سوچئے کہ مولا حسین کی فکر کیا تھی؟ یہ عجیب ہے، ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، میڈیا نہیں، نیوز پیپر نہیں، امام حسین کیا سوچ کے کربلا میں کھڑے ہوئے تھے؟ 100 لوگوں کے ساتھ 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں۔ مولا اگر آپ شہید کیے گئے تو خبر کون پہنچائے گا کہ فرزند رسول شہید ہو گئے؟ مولا بات کیسے نکلے گی؟ کیونکہ مولا حسین کو ایک حصار میں کھڑا کر دیا، ایک بیاباں کے اندر۔ واقعہ 5 منٹ کے لیے سوچی، یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا، وہیں پہ لاشوں کو دفنا دیتے اور چلے جاتے، کہتے ہمیں نہیں پتا کس نے مارا اور کہاں مارا گیا۔ کتنے لوگ امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ان کے اوریجنز یا ریڈ انڈینز کو مارا گیا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریوں کی طرح مار کے ان کو دفنا دیا گیا، دنیا کو پتا بھی نہیں ان کی لاشیں کہاں ہیں۔ کہ 1 سال پہلے کینیڈا میں 500 لاشیں نکلیں، اور آج آ کر ان گوروں نے معافی مانگی کہ بھائی ہمارے بڑوں نے مارا تھا تو ہم معافی چاہتے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں تھا کس طرح مارا، کس طرح دفنایا۔ تاریخ میں کتنے ہزار لوگ ہیں جو مر گئے لیکن کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن امام حسین کس فکر کے ساتھ کھڑے ہیں کہ مولا ایک جنگل اور بیاباں کے اندر ہے، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لاشیں دفنا دیے جائیں گے، دنیا کو کیسے پتہ چلے گا؟ کَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے۔ کس طرح خدا نے پیغام حسین کو آگے بڑھایا۔ آج وجود شیعہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کسی قوم کو اتنا نہیں مارا گیا جتنا تشیع کو مارا گیا ہے، جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئیں۔ آج ترکیہ میں اور شام میں یہ علوی فرقہ جو آپ سنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ایتام آل محمد، یتیمان آل محمد۔
پوچھو گے کتنے اماموں کو مانتے ہیں؟ علوی کہتے ہیں 12 امام. اماموں کے نام بتاؤ. 2 اماموں کے نام ان کو آتے ہیں, ایک امام حسین, ایک امام علی بن ابی طالب. شراب بھی پیتے ہیں, ہر گناہ کرتے ہیں, سب کچھ ان کو پتہ نہیں. یہ اسی زمانے میں کچھ پہاڑوں میں بھاگ گئے, کچھ کہاں چلے گئے, اس قدر ان پہ ظلم ہوا, آج ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے, ہماری حقانیت کیا ہے. جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئیں, جن کو اس قدر قتل کر دیا گیا, اور آج کے زمانے میں اقلیت میں آپ ہو, لیکن دنیا فخر سے بولتی ہے کہ واقعاً اگر ظالم کے مقابلے میں کسی کے اندر جرت سر اٹھانے کی, وہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں. ایک اسٹریٹجک پالیسی اسرائیل نے بنائی کہ میں ناقابل تسخیر ہوں, مجھے کوئی نہیں مار سکتا. 40,000 لوگوں کو مارنا مذاق نہیں ہے, لیکن کسی میں جرت نہیں, کیونکہ سب کے ذہنوں میں ایک فکر بٹھا دی گئی کہ تم اس طاغوت کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے, تم کمزور ہو. دولت, پیٹرول, پیسہ, کنگڈم, سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس, لیکن فکر بٹھا دی گئی تم اس کا مقابلہ. سیم وہ فکر بٹھا دی گئی کہ یزید کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. امام حسین نے اس فکر کو توڑا کہ 70 ہو یا 20 ہو یا 25 ہو, ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا, جرت کا مظاہرہ کرنا اور خود کو رول ماڈل بنانا دنیا کے لیے. امام حسین کے بعد کتنے قیام ہوئے غسارات اور حسین کے نام سے. امام حسین ایک خط و نشان دے رہے ہیں. امریکہ کو کیا بولا جاتا ہے؟ سپر. آپ کے بچے کو بتائے, فکر ہے نا یہ. آج 6ٹھی کا بچہ, 4تھی کلاس میں بچہ, اس سے پوچھئے بھئی امریکہ کو سپر پاور. سپر پاور کی ٹرانسلیشن سب سے زیادہ پاور. بیٹا پاکستان کیا ہے؟ ایٹم بم ہے پر سپر پاور نہیں. فوجیں ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, نعرے تکبیر لگانے والے ہیں, سپر پاور تو ہم نہیں. کون ہے؟ ابا صاحب امریکہ. اب جب زبان سے خود ہی بول دیا سپر پاور, تو کبھی سوچے گا سپر پاور کے مقابلے میں آنے کا. لیکن سر پہ امامہ رکھ کر 80 سال کا بزرگ نام سید علی خامنئی اپنی جوتیوں کے تلے سپر پاور کو رون کے بولتے ہیں کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں, میرے لیے کوئی سپر پاور نہیں ہے. یہ فکر حسینی ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے کہ بولے, متکبر بنے, مغرور بنے, کہ جو چاہے کرے. کہ آؤ ٹیبل پہ بیٹھو, میرے ساتھ بات کرو. بات کرنے کا طریقہ یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, پھر ہم تمہارے سینکشن ہٹائیں گے. تو بھائی تم ہوتے کون ہو سینکشن لگانے والے؟ تم ہوتے کون ہو میری نسلوں کو بتانے والے کہ میرا طرز زندگی کیسے ہوگا؟ یہ کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ خواتین میں موٹر بائکس بانٹتی ہیں, اتنی سخاوت, اور وہ بھی موٹر بائک دینا. وہ دینا ہے خواتین کو, کوئی اسکول بنا کے دے دو, 4 گھر ان کو دے دو, 5 پلاٹ ان کو دے دو. نہیں, دینی ہے بائک. کہ ہم عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں. بائک کے پیسے کس نے دیے؟ کہ یو ایس ایڈ کے ذریعے سے پیسے آتے ہیں, بجٹ منظور ہوتا ہے. جب ٹرمپ الیکشن جیتا تو ایلن مسک اس کے ساتھ کھڑا تھا. تقریر ذرا سن لیں. 500 ملین ڈالرز ایلن مسک نے انویسٹ کیے افریقن کنٹریز میں. فار واٹ؟ ٹو پروموٹ LGBT. اتنا سخی ہو گیا ایلن مسک. $500 ملین افریقن کنٹری جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں, کا یہ پیسہ ہم دے رہے ہیں, وہاں پہ NGOs بنے, کس کو پروموٹ کیا جائے. اب شاید نئے بچوں کو پتہ نہیں LGBT, مثلا مرد سے شادی کرے, عورت سے شادی کرے, ٹرانسجینڈر بنا دیے جائیں, پوری نسلوں کی فطرت کو کیا کیا جائے؟ بگاڑا جائے. آپ کے ملکوں میں بجٹ لائے جاتے ہیں یو ایس ایڈ کے ذریعے سے. ایک معاشرہ جس کے اندر حیا, جس کے اندر غیرت. اب 10 مولویوں سے اور مفتیوں سے پوچھیں گے مولانا بائک چلانا شرعن حلال ہے حرام ہے؟ کل میں بتا چکا کہ شریعت منیمم بتاتی ہے, اخلاق میکسیمم بتاتا ہے. اسلام میں ہے کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ باہر نکلے, بچی بھی رہے گی, محفوظ بھی رہے گی. اب کسی کا محرم نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اصول کلی اب 100 خواتین ہیں, سب 95 کے محرم ہوں گے, کوئی 5-6 کیس ہوگا, یونیک کیسز
وہ اصول کلی نہیں ہوتا کہ سب پہ حاکم ہو جائے. اب ہمارا معاشرہ پاکستان یا انڈیا کئی بے حیائیوں سے بچا ایک چیز کی وجہ سے، اور اس کا نام ہے لباس. ایران کے رأس میں دا مین لیڈرشپ آیت اللہ مسعود خامنئی صاحب، کبھی خمینی صاحب، لیکن حجاب کے معاملے میں ایران بہت پیچھے چلا گیا. ریزن کیا تھا؟ لباس. چادر تو پہنا دی، پر اندر کا لباس کیا تھا؟ مغربی لباس تھا. وہ اپنے کلچر کو پروموٹ، کیونکہ کلچر شہنشاہیت نے پہلے سے ہی تباہ و برباد کر دیا تھا. جیسے آپ کے یہاں ایک فیشن شو ہوتا ہے تو پاکستانی کلچر کا لباس اس فیشن شو میں آتا ہے. ایرانیوں کے پاس کوئی اپنا فیشن ہے ہی نہیں. جتنا وہاں لباس آتا ہے وہ ترکی سے امپورٹ ہوتا ہے. ترکیہ کس کو فالو کرتا ہے؟ مغرب کو فالو کرتا ہے. کبھی گھومنا نصیب ہو ترکی چلے جائیے، ہاتھ میں ایک مائک لیجئے گا، کسی بھی ترکی بندے کو پکڑ کے پوچھیے کلمہ پڑھ کے سنا دو، کسی کو نہیں آتا. روزہ رکھتے ہیں، افطاری میں شراب پیتے ہیں. تو یہ ترکی کا. کبھی آپ یورپ جائیں تو پتہ چلے نا، یہ ترکوں کا ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، تو مسلمان گھس جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. بھائی ترک ہیں، مسلمان ہیں، اور اس ریسٹورنٹ والے سے پوچھو گے کہ مرغی بھی ہے وہاں پہ، اب ظاہر مرغی ہے تو پوچھو گے حلال ہے، بولے گا بھائی حلال ہے، کھانا حلال ہے. اب اس کا مطلب حلال سے یہ ہے کہ مرغی حلال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کٹائی حلال ہے. وہ کہتے ہیں حلال سے مطلب خنزیر نہیں ہے، سور نہیں ہے، مرغی ہے. کٹائی اس کی وہی ہے جو کافروں والی کٹائی ہے. کیونکہ اس قدر ان کے دین کو تباہ و برباد کر دیا. کلچر گیا تو دین گیا. مسجدیں خوبصورت، قرأتیں بڑی اچھی، لیکن کسی بھی جوان سے پوچھو، اردو کا ایک محاورہ ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے تمہارا منہ لال، فطرتاً تمہارا رنگ و چہرہ لال ہے اور میرا نہیں ہے تو میں اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے تو اس سے زیادہ لال کروں گا. تو ان کا یہ مثال ہے کہ انہوں نے انگریزوں کو کہا کہ تم بے حیا ہو، پر ہم فطرتاً نہیں ہیں، پر اتنا کر کے دکھائیں گے کہ تم سے بھی 2 قدم آگے چلے جائیں گے. اور واللہ یہ آگے ہیں. اب وہ پورا کلچر امپورٹ ہوا، ان کا لباس امپورٹ ہوا، اوپر سے تو چادر، لیکن انٹرنل کلچر کیا تھا؟ مغربی کلچر. آپ کا معاشرہ بچا کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ ہندوؤں کے مذہب میں حیا ہے. وہ جن کو آپ سنسکار بولتے ہیں، بڑوں کا ادب، ماں کا ادب. بیوی کے لیے بولا گیا وہی جو شوہر مجازی خدا ہے. مختلف مثالیں مختلف دی جاتی ہیں. کبھی آپ نے انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھا ہوگا کہ خاتون جب موٹر بائک پہ بیٹھتی ہے، پاکستان میں بیٹھنے کا انداز ہی الگ ہے. کیونکہ اس کلچر میں کیا تھا؟ حیا تھا. اب اگر کلچر میں کوئی چیز ہے تو اسے کیا بولا جاتا ہے؟ ٹیبو. اب اس ٹیبو کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو. پھر اس کے لیے ایڈ دی جاتی ہیں معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، این جی اوز بنائی جاتی ہیں کلچر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، پھر این جی اوز بنی، پھر گاؤں گاؤں میں گئے، پھر فری میں چیزیں بانٹنے لگے تاکہ فکر کو کیا کیا جائے؟ بدلا جائے. اب اس کے نام سے موٹر بائک بانٹی گئی. اب انڈیا پھر بھی اچھا ہے، انڈیا میں ایک آتی ہے اسکوٹی، تو خواتین ہی وہ یہ پاکستان والی 70 اور 100 انڈیا میں نہیں چلاتی. ان کے لیے پھر خاص بائک ہے جسے اسکوٹی بولا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ بیٹھا بھی تمیز کے ساتھ جاتا ہے. اور انہوں نے جو بائکیں بانٹی وہ بھی بڑی بدتمیزی والی بائکیں بانٹی، کیونکہ جب ان کی اپنی ذات کی وجود میں تربیت نہیں ہے تو ان کے بٹوارے میں بھی تربیت نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اسرائیل نے ایک فکر بنائی کہ میں ناقابل تسخیر ہوں. اس فکر کو توڑا اہل بیت کے چاہنے والوں نے. ایران تو ایک منظم ملک ہے، 40 سال ہو گئے. بھائی یمن کل آزاد ہوا، پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے، سوویت یونین کے زمانے کی کلیشن توفیں. جان کیری امریکہ کا فورن منسٹر کسی عرب ملک کے فورن منسٹر کو بلا کے کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم نے تجھے $2 ملین کی ٹینکیں دی اور یہ پھٹی ہوئی جوتیاں پہنے ہوئے، سوکھا سا جسم، چھوٹے سے قد، ایک کلیشن توف لے کر آتے ہیں اور تمہارے فوجیوں کو اتار کے ٹینکیں لے کر چلے جاتے ہیں. تو اسے کیا پتا، تم انہیں ٹینکیں تو دے سکتے ہو لیکن ان کے فوجیوں کے اندر شجاعت علوی نہیں بھر سکتے. یمنی جوانوں کے دلوں میں شجاعت علوی، قدرت علوی، حماسہ حسینی ان کے وجود میں ہے. کبھی وہ للکارنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں. پر ایک چھوٹی سی مثال، تاریخ اسلام کا واقعہ. عمرو بن عبدود، کتنا سخت جملہ رسول خدا نے فرمایا کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے.
للکار رہا ہے، پکار رہا ہے، محمد ہے کوئی بہادر تو میرے مقابلے میں بھیجو. کتنے بہادر بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاں؟ بھائی بہادر تھے، اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ کیونکہ وہی ورڈ جو آج بولا جاتا ہے سپر پاور، ایک دوسرے کے کانوں میں بول رہے تھے یہ بڑا سپر پاور ہے. ایک دن میں ہم نے دیکھا ہے یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، کسی نے کہا یہ ایک دن میں پورا بکرا کھا لیتا ہے. کہ اس کے مقابلے میں جائیں گے تو مارے جائیں گے. اور اس وقت بھی اس لئی کے مقابلے میں علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے. جب مولا علی جائے تو عمرو بن عبد ود کو علی پہ ترس آ رہا تھا کہ جوان ہو، میرے مقابلے میں آ رہے ہو، میں تمہارے والد کو جانتا تھا. امام نے فرمایا میرے جسم کو نہ دیکھو، علی کی روحانی طاقت کو دیکھو. یہ نہ دیکھو علی غذا کیا کھاتے ہیں. جب ایک یہودی مدینے میں امیر المؤمنین کو دیکھنے آیا کہ مجھے علی سے ملنا ہے، مولا کا لقب حیدر تھا، کہ حیدر سے ملنا ہے. کسی نے اشارہ کیا وہ جو مسجد کے دروازے کے کنارے پہ بیٹھا ہے وہ علی ہے. کہ نزدیک آیا تو مولا کھانا کھا رہے تھے. کیا دیکھا؟ پانی ہے، سوکھی روٹی ہے، ڈبو رہے ہیں اور کدو کھا رہے ہیں. سر سے پاؤں تک امیر المومنین کو دیکھا کہ دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ حیدر ہو. وہی ہو جس نے مرحب کو بچھاڑا، وہی ہو جس نے اندر کو بچھاڑا. امام نے فرمایا میں نے جسم کی طاقت سے نہیں، میں نے روح کی طاقت سے بچھاڑا تھا. ہاں؟ یہ روح علوی 88 سال کا بوڑھا سید علی خامنئی کے جسم کو نہ دیکھو، اس کی روحانی طاقت کو دیکھو. وہ روحانی طاقت، وہ شجاعت علوی، وہ قدرت اعصاب ہے کہ یہ نہ دیکھو. اس نے اپنی قوم کو باور کروایا، اپنی قوم کو منوایا، اپنی قوم کے بچے کو یہ سمجھایا کہ اگر حسین کے ماننے والے ہو تم کسی بھی یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو. اور فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. 8 سال جنگ ہے ایران اور عراق کی، 8 ایئرس. 1.5 سال میں صدام تھک گیا تھا. بار بار میسیجز بھیجے امام خمینی کو کہ جنگ ختم کرو. خمینی صاحب نے کہا نہیں، شروع تم نے کی ہے، ختم ہم اپنی مرضی سے کریں گے. اور کہا آپ اتنی جنگ لمبی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تاکہ دنیا کو پتا چلے اس قوم سے لڑنے تو آؤ گے لیکن جنگ سے نکلنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا. آج یزید بھی پچھتا رہا ہوگا، یزیدی بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم حسین کے مقابلے میں گئے کیوں. کیونکہ تا قیامت جب تک حسین کا نام لیا جائے گا یزید پہ لعنت بھیجی جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.